مال ہستی ہو جو آشنا لب اور ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں، تو آپ سب کی بھرپور استقبال میں تشریف لاتے ہیں ڈائریکٹر راجی انسٹیٹیوٹ اینڈ ڈائریکٹر راجی کالج آف نرسنگ محترم جناب ڈاکٹر محمد اقبال خلیل صاحب۔ پلیز اسٹینڈ اپ اور کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ معزز اساتذہ کرام، جناب مہمان خصوصی حمداللہ جان صاحب، پیارے بچوں اور بچیوں، طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 1947 میں تو موجود نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی 1947 میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے 9 سال بعد میں پیدا ہوا۔ 1956 میں میری پیدائش ہوئی، تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا اور ان لوگوں کو سنا جو تحریک پاکستان میں شریک تھے۔ میرے والد گرامی، میرے چچا، میرے پھپھا، میرے ماموں، میرے اور بہت سے قریبی رشتہ دار جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، ان سے میں نے ڈائریکٹ سنی وہ باتیں جو اس زمانے کی باتیں ہیں، جو تحریک چلی، جو قربانیاں دی گئیں، جو عظیم الشان کارنامہ اس دنیا میں وقوع پذیر ہوا پاکستان کی تخلیق کی صورت میں۔ جن لوگوں نے وہ خود دیکھا ہے، ان لوگوں سے براہ راست مجھے موقع ملا ہے، اور وہ باتیں میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا، کیونکہ آپ ظاہر وہ نسل ہیں جو 21ویں صدی کی پیداوار ہیں، اور آپ کو یہ موقع نہیں ملا کہ آپ ان لوگوں سے مل سکیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ اور وہ جو زبردست تحریک، زبردست موومنٹ جناب قائد اعظم علیہ رحمت محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانان ہند نے چلائی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تحریک میں ان لوگوں نے زیادہ حصہ لیا تھا جو پاکستان میں نہیں رہتے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگے گی کہ وہ لوگ جو ہندوستان میں رہنے والے تھے، جن کو پتہ تھا کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہوں گے، انہوں نے پاکستان کے لیے تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی بچیوں کی، ان کی بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، ان کو قتل کیا گیا، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا، اور وہ لٹے پٹے پاکستان میں آئے۔ تو یہ ایک عجیب ایک فنامنا ہے جو اس خطے میں، جب بر صغیر ہند و پاک تھا اور پاکستان اور ہندوستان یہ سب ایک ملک ہوا کرتے تھے، انگریزوں کے تسلط تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، اور اس موقع پر یہ سوچنا، حضرت علامہ اقبال نے جو سوچ دی، جو فکر دی، جو خیال دیا، جو نظریہ پیش کیا کہ ایک ایسا وطن بنانا چاہیے مسلمانان ہند کے لیے، شمالی صوبوں پر مشتمل، جہاں پر وہ اپنی مرضی کی حکومت بنا سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تاریخی ایک واقعہ ہے، اور ظاہر پوری دنیا اس کو ایکنالج کرتی ہے۔ اور میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ یہ تحریک خاص طور پہ ہمارا جو صوبہ ہے، صوبہ خیبر پختونخوا، اس میں اس کا بہت اہم کردار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو اس صوبے کی جو حکومت تھی وہ پاکستان مخالف حکومت تھی. یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن وہ پاکستان کی مخالف تھی. جو حکومت پنجاب کی حکومت بھی پاکستان کی مخالف تھی، جو صوبائی حکومت تھی، اور ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کی اس زمانے کی حکومت بھی پاکستان کے خلاف تھی. تو یہاں پر صوبائی اسمبلی نے فیصلہ نہیں کیا پاکستان کے حق میں، تو اس لیے یہاں پر عوامی ریفرینڈم کرایا گیا. ایک ریفرینڈم اس زمانے میں کیا گیا کہ آیا یہاں کے لوگ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں، ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن ہمارے صوبے میں یہ ہوا، یہ ریفرینڈم ہوا. اور پھر ہمارے صوبے کے ہر گاؤں میں ایک مقابلہ ہوا، ایک کمپٹیشن ہوا. ظاہر ہے آپ ابھی بھی جانتے ہیں کہ ابھی بھی جب الیکشن ہوتا ہے، کبھی آپ میں سے ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے الیکشن دیکھا ہوگا، آپ میں سے کئی لوگوں نے ہو سکتا ہے الیکشن میں ووٹ بھی ڈالا ہو. پچھلے 2018 کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون جیت رہا ہے، کوئی اندازہ نہیں ہوتا. یعنی اگر اندازہ ہوتا بھی ہے تو یقینی بات نہیں ہوتی کہ کون کامیاب ہو رہا ہے. تو یہ بڑا اہم ایک سوال تھا کہ آیا یہاں کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ بڑا نازک ایک مرحلہ تھا، اور اس موقع پر یہاں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس موومنٹ میں حصہ لیا، وہ شعور لوگوں کے اندر پیدا کیا. میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں تقریر کرتا تھا تو میں تاریخ کے حوالے دیتا تھا کہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، اس خطے کی ایک تاریخ ہے، اور اس کی روشنی میں پھر میں دلائل دیتا تھا کہ ہمارے لیے علیحدہ علیحدہ وطن کیوں ضروری ہے. اور ہمارے ایک ماموں ہوا کرتے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ دلائل سے زیادہ وہ قسمیں کھاتے تھے. خدے میں دی قسم بھی، پا اللہ میں دی قسم بھی، پا رسول میں دی قسم. تو لوگ میری تقریر سے زیادہ اس کی تقریر کو پسند کرتے تھے، کیونکہ اس میں وہ بہت جذباتی انداز میں وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے. اور یہ موومنٹ جو ہے ایک ایک گاؤں میں چلی، ایک یعنی پورے اس علاقے میں، پشاور کے علاقے میں جو ریفرینڈم ہوا تھا. تو میرے چچا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ میری ڈیوٹی نوشہرہ میں لگی تھی، کیونکہ وہاں پہ مسلم لیگ اس زمانے میں کمزور تھی. تو ہمارے گاؤں سے ایک جتھا نوشہرہ گیا تھا ریفرینڈم کے دن کہ وہاں پر لوگوں کو آمادہ کریں کہ وہ ووٹ ڈالیں پاکستان کے حق میں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی ایک ایفرٹ اس زمانے میں ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا گیا کہ پاکستان آپ کے لیے لازمی ہے، پاکستان کا بنانا آپ کے لیے ضروری ہے. اور الحمدللہ 76 سال پہلے ہم نے وہ ملک حاصل کر لیا. اس وقت جو میرے چچا اور میرے ماموں یا میرے والد صاحب ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں، ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا تھا، میں صرف مختصر سا بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے گاؤں سے ایک جتھا جو ہے وہ بہار گیا تھا. آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے تاریخ میں پڑھا ہو، کہ بہار صوبے میں بڑے فسادات ہوئے تھے پاکستان بننے سے پہلے، اور وہاں مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا. یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. تو یہاں سے صوبہ سرحد سے سینکڑوں کی تعداد میں والنٹیئرز وہاں پہنچے ریل کے ذریعے. تقریباً 3 دن انہوں نے سفر کیا ریل کے ذریعے، اور وہاں پہنچے. اور وہاں جاتے ہی جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہاں یہ مشہور ہو گیا بہار میں کہ پٹھان آ گئے ہیں، پٹھان آ گئے ہیں. اور بالکل ایک دم سے امن ہو گیا، اور سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. ایک ہیبت طاری ہو گئی وہاں کے ہندوؤں کے اوپر کہ جی پٹھان پہنچ گئے ہیں. اور وہ پھر 2-3 مہینے وہاں رہے، اور اس پورے صورتحال کو انہوں نے قابو میں کیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو قربانیاں ہیں ہمارے لوگوں نے دیں، اور اس کے بعد جو قربانیاں دی گئی پاکستان بننے کے بعد، یہ پورا تاریخ کا حصہ ہے. یہ ملک اس طرح نہیں بنا تھا. تو جو سب سے پاپولر نعرہ اس وقت تھا، جو دن رات لوگ وہ نعرہ بلند کرتے تھے ہر جلوس میں، ہر جلسے میں، جو اصغر سودائی ایک شاعر تھا، اس نے اپنی نظم میں وہ نعرہ استعمال کیا، اور وہ سب سے پاپولر نعرہ بن گیا تحریک پاکستان کا. اور وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ سب سے مشہور نعرہ تھا، جو بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان.
اس طرح کے اور بہت سے نعرے تھے، لیکن جو سب سے مشہور نعرہ تھا وہ یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک شناخت ملی پاکستان کو، ایک نظریہ وجود میں آیا جس کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں، جو اسلام کا نظریہ ہے، جو نبی ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، جو قرآن نے پیش کیا ہے، جو اولیاء کرام اور زعماء کرام اور ہماری بڑی بڑی بزرگ ہستیوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے، اور اس کے نتیجے میں پورے ہندوستان میں یہ نظریہ پھیلا ہے۔ الحمدللہ اس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ کلمہ وجود میں آیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک ملک آپ کو حاصل ہو جائے اور جس مقصد کے لیے حاصل ہو جائے تو اصل کام یہی ہونا چاہیے کہ اس مقصد کے مطابق اس ملک کی تشکیل ہو۔ تو وہ تو نہیں ہو سکی۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس طرح نہیں بنا جس طرح بننا چاہیے تھا، جس طرح علامہ اقبال کا خواب تھا، جس طرح حضرت قائد اعظم نے سوچا تھا، جس طرح لوگوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان کے لیے، وہ چیز تو اب نہیں ہے۔ اب تو بالکل مختلف صورتحال ہے۔ اب تو ہمارے ملک میں استحصال ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، بدماشی ہے، اقربا پروری ہے، رشوت ستانی ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، اور ہر محکمے میں جو ہے وہ یعنی کام نہیں ہوتا، بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پر ایک بدامنی کی کیفیت ہے، گھروں میں بدامنی ہے، محلوں میں ہمارے بدامنی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ اس مقصد کے لیے تو ہم نے یہ وطن نہیں بنایا تھا۔ ابھی کل جو کچھ واقعہ ہوا ہے جڑانوالہ میں، پنجاب میں جو واقعہ ہوا ہے کہ جو وہاں کے مسیحی برادری کو ٹارگٹ کیا گیا، ایک کسی کی غلطی پر یا کسی فرد نے کوئی غلط کام کیا، اس کا مجھے تو نہیں معلوم کہ کس نے کیا، کس طرح کیا، لیکن بہرحال اس کی بنیاد پہ پورا ایک زبردست رد عمل بنایا گیا، اور اس کی بنیاد پہ بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مار ہوئی، افراتفری ہوئی، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، آگ لگائی گئی، چرچوں کو آگ لگائی، گھروں کو آگ لگائی گئی۔ یہ ظاہر ہے اس مقصد کے لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا۔ پاکستان تو امن کے لیے بنا تھا، سلامتی کے لیے بنا تھا۔ ہمارا دین تو سلامتی کا دین ہے، الدین النصیحہ، یہ تو سلامتی کا دین ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ ہمارے فاضل مقرر تفصیلی بات کریں گے کہ کیوں ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن ظاہر ہے 14 اگست جب ہم بناتے ہیں یا یہاں پر راضی انسٹیٹیوٹ میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ احساس ذمہ داری اپنی نوجوان نسل میں پیش کریں، ان میں یہ پیدا کریں کہ یہ ملک جو ہے یہ آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس کے نظریے کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس کی جغرافیے کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے اس کو ایک مثال بنانا ہے، ہم نے اس کو ایک روشن مثال بنانا ہے، ایک خوبصورت مثال بنانا ہے، اور اس میں ہر فرد نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو ہم سب مل کر جو ہے ایک وطن بنا سکتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کل ہی ایک جگہ پر ایک تقریب تھی تو اس میں ایک جج صاحب نے تقریر کی، ایک جج صاحب نے اپنے جو عدالت کے میں انصاف کے موضوع پہ انہوں نے تقریر کی، تو وہاں پر جو بات ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جج یا ایک عدالت جو ہے وہ انصاف نہیں دے سکتی جب تک پوری قوم جو ہے وہ عدل اجتماعی کے اصول پر کام نہ کرے، کہ ہر آدمی انصاف کرے۔ یعنی اگر آپ ایک عام طالب علم ہیں تو آپ بھی اپنی زندگی میں انصاف کریں، آپ کے گھر میں بھی انصاف ہو، آپ کے والدین بھی انصاف کریں، عدل سے کام لیں، متوازن اعتدال سے کام لیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر انصاف سے کام لے گا، قانون کی پابندی کرے گا اور دوسروں کا احترام کرے گا، بچوں کے ساتھ شفقت کرے گا، تو پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ وہ محض پولیس اور جج کے ڈنڈے سے یا زور سے کوئی معاشرہ یعنی وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک پوری قوم جو ہے وہ اس معاملے میں یکجان نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے یہ جو میسج ہے اس یوم آزادی کا آپ بچوں کے لیے، آپ میں سے ہر آدمی جو ہے وہ مکلف ہے اپنے آپ کا کہ ہم خود کیا ہیں، ہم خود کیا کرتے ہیں، ہم خود کیا کر سکتے ہیں، ہاؤ آئی کین کنٹریبیوٹ
how I can contribute towards the development of the country, of the nation. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے گا. جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس کو نہ بدلے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہماری الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اس وقت جو ہماری صورتحال ہے ملک کی وہ افسوسناک صورتحال ہے. لیکن ظاہر ہے میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہم نے پوری زندگی ایک ایفرٹ کی ہے, پوری زندگی ہم نے ایک جدوجہد کی ہے کہ ہم اس ملک میں بہتری لائیں, اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ جدوجہد جاری رکھیں, کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے. وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہم نے اچھے مستقبل کے لیے, روشن مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے ایک ایفرٹ کرنی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.